عظما بخاری صاحبہ، یہ آج جو جی ایچ کیو میں بیان دیا ہے اور متواتر دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب، یہ اپنی نالائکی کا جو اظہار کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ میرے پاس ویژن ہے، نہ کوئی پلاننگ تھی، آرمی چیف نے سارا کچھ کیا ہے۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ کامران صاحب مطلب ہم بھی ہیں آپ کے پروگرام میں، کوئی مطلب ہمارے پر بھی نظر کرم فرما لیں، ہمیں بھی تھوڑا ٹائم دے دیں۔ مجھے پتا ہے آپ کو ارشاد بھٹی صاحب بہت اچھے لگتے سوری، آئی ایم سوری، ہیں، میں لیٹ لیکن سر آئی ایم ہماری بھی سوری، کچھ آئی ایم چند سوری، آپ گزارشات کا ہیں وہ ٹائم ہے۔ سن لیں مہربانی کر لیں۔ اچھا پہلے نہیں تو مجھے مجھے آپ بھی سمجھ بہت نہیں آ پسند ہے، رہی یو آر اے کہ پولیٹیکل اگر ورکر، آئی ریسپیکٹ یو اے لاٹ۔ ایک آرمی جی چیف جی 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 ایک آرمی چیف جو ہے جو اسی وزیر اعظم کے ساتھ وہ بیچارہ بھی اتنے ہی سازشیں، اتنے ہی فتنے اور اتنی ہی بغاوتوں کی جو ہے وہ آندھیوں کے اندر سے سروائیو کرتا ہوا یہاں تک پہنچ رہا ہے، اور اگر یہ مل کے پاکستان کو آگے لے جا رہے ہیں تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک کی ناکامی اور ایک کی نالائکی کیسے ہو گئی؟ اگر پاکستان ترقی کرے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا نا، خالی ایک شعبہ تو ایک ادارہ تو ترقی نہیں کرے گا، یا خالی شہباز شریف تو ترقی نہیں کریں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ پاکستان جو ڈیفالٹ تقریباً کر چکا تھا، جو اس وقت سوا ستیہ ناش نہیں لگ رہا تھا شاید بھٹی صاحب کو، لیکن اس کو جو ہے وہ بغیر ویژن کے، بغیر کسی روڈ میپ کے، بغیر کسی پلان کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ روک لیا جائے۔ ایک طرف یہ اعتراض، مجھے تو آپ لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی، ایک طرف یہ اعتراض جب نہیں ہو رہا تھا پروگرام، آپ لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ لوگوں کی کوئی سنتا نہیں ہے، آپ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ پروگرام نہیں کر رہا، حالانکہ وہ پروگرام نہیں تھا جو ہم نے کوئی پروگرام نہیں کیا تھا۔ ہم اپنا 2016 میں پی ایم ایل این کی حکومت آئی ایم ایف کا پروگرام خدا حافظ کہہ کے گئی تھی، وہ پروگرام جس کے اوپر بجلی کی قیمت بڑھانی تھی، پیٹرولیم لیوی آگے لے کے جانی تھی، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ توڑا، وہ بھی ہمارے گلے میں ڈال دیا آپ نے، وہ آپ نے کہا پروگرام نہیں ہو رہا، اب پروگرام ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ ہے کہ جی وہ جو ہے وہ کون سی بڑی بات ہو گئی، پروگرام آ گیا۔ یہ ڈیفالٹ بہت چھوٹی بات لگتی ہے نا سب لوگوں کو۔ آج بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کیا کہہ دیں گے کہ جی خسارہ کم ہو گیا، ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، بغیر ویژن کے، بغیر کسی روڈ میپ کے جو ہے وہ ہم نے پلان بی تک بنا لیا تھا۔ پاکستان نے 1 سال سروائیو کیا اس پروگرام کے بغیر، یہ بھی بغیر روڈ میپ کے، بغیر کسی پلان کے، بغیر کسی لیڈرشپ کے ہوا، اور یہ بھی بغیر کسی لیڈرشپ کے، بغیر کسی پلان کے ہوا عظما کہ صاحبہ مجھے ایک سوال کا بیرونی جواب دیں، ادائیگیاں جو آپ ہم نے اسیوم نہیں کریں، آپ اسیوم کریں کہ آپ کو جی وزیر عظما صاحبہ آپ سے میرا ایک سوال ہے، آپ اسیوم کریں آپ وزیر اطلاعات و نشریات ہوں اور آپ ہر جگہ جا کے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، جب سے کامران شاہد نے ایڈوائس دینی شروع کی مجھے تو وزیر اطلاعات کی ایک نئی ویژن سامنے آئی، ہم نے نئے سیٹ اپس بنائے، ہم نے پی ٹی وی کو ریولوشنائز کیا، کامران شاہد اگر نہ ہوتا تو آج ہم جو ہے ہماری وزیر اطلاعات کی تو آپ سے زیادہ نااہل، نکمی وزیر اطلاعات و نشریات منسٹر الیکٹڈ پرسن اس دنیا کے تختے میں نہ ہوتی اگر آپ مجھے اس طرح کریڈٹ دے رہی ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر میں نے انٹرفیئر کیا، میرے پاس پاور تھی، کیونکہ گیپ تھا، میں نے بچانا ہے ملک کو یا آپ کی وزارت اطلاعات کو، تو چلیں یہ تو میرا کام ہے، آپ پھر کس مرض کی دوائیں، آپ کو کیوں ووٹ لے رہی ہیں، آپ کیوں تنخواہیں لے رہی ہیں، آپ کیوں پرائم منسٹر ہیں، آپ گھر جائیں، آپ اہل ہی نہیں، نہ وہ پہلا اہل تھا وہ جو آیا ہوا تھا عمران صاحب، وہ باجوہ صاحب چلا رہے تھے، اب موجودہ آرمی چیف سب کچھ چلا رہے ہیں، تو آپ تو اہل ہی نہیں پولیٹیشین جو ہے۔ چلے کھل کے کر لیتے ہیں، چلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھل کے بات کر لیں تو کھل کے بات کر لیں۔ شاید وزیر اعظموں کی پرابلم ہوتی ہے، بیچاروں کی کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو یہ کہے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور یہ بھی اس میں بھی مجھے کہنے میں اب اگر کھل کے بات کرنی ہے تو یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک فیکٹ ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر طاقت کا مرکز کیا ہے، اور اس طاقت کے مرکز کو جب تک آپ آن بورڈ نہیں لیں گے تو یہ تو بیچارے پولیٹیشین چھوٹی چھوٹی ایسی گاجر مولیاں ہوتی ہیں، جب مرضی کاٹ کے پھینک دی جائیں، جب مرضی جلا وطن کر دی جائیں، جب مرضی ہائی جیکر بنا دی جائیں، تو ان کی تو خاص اوقات ہوتی کوئی نہیں، وہ گالیاں کھانے کے لیے آتے ہیں، وہ میڈیا ٹرائل برداشت کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جیلوں میں ڈلوانے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے شہباز صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت ہی مصالحاتانہ قسم کی ان کی ہمیشہ سے ایک شخصیت رہی ہے، وہ کانفلکٹ کے کبھی بھی قائل نہیں رہتے، لیکن پرائم منسٹرز کے کانفلکٹ ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، لیکن اب کی جو رجیم ہے، ہماری جو فوج کی تو پھر رجیم ہے، میرا آپ سے ایک اسٹیبلشمنٹ سوال جس ہے، کو کہتے ہیں، اگر ہمارے جو پرائم ان کا منسٹر ایک اتنے ہی بے بس ہے، میری اتنے ہی بات بے پوری نہیں بس ہوتی۔ ہے، تو پھر نواز شریف بھی ایسے ہی آئیں گے، وہ بھی ایک اگر پرائم منسٹر بن کے آئیں گے وہ بھی ایک بے بس پرائم منسٹر ہوں گے، ان کے بھی پلے کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی شہباز شریف کی طرح کہیں گے بھائی میں تو ہوئی کچھ نہیں، باقی سارے لوگ میرا کام کر رہے ہیں، میں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف ڈیفرنٹ ہے، نواز شریف ڈیفرنٹ ہے؟ تھوڑا یہ بتائیے نا ذرا پلیز۔
میں نہیں سمجھتی کہ دیکھیے ڈفرینٹ تو ہر انسان دوسرے سے ہوتا ہے، ہر ایک کی سٹائل آف پالیٹکس بھی اور ہوتا ہے، لیکن ابھی بھٹی صاحب نے بھی کہا جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کون سی بھائی کی سزائیں ختم کرا دی، بھائی کی سزائیں ختم ہو گئی ہیں، کون سے بھائی کی سزا ختم ہو گئی بھائی بھٹی صاحب؟ نواز شریف صاحب کی جو 14-15 مہینے ہو گئے کون سی سزا ختم ہو گئی ہے؟ اتنے سارے، اب تو عمران خان نے سپریم کورٹ میں بھی لکھ کے دے دیا کہ نواز شریف کو جو ہے سزا اسٹیبلشمنٹ نے دلائی تھی، میرا قصور نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کیا نواز شریف کی سزا ختم ہو گئی؟ کیا جو غلط فیصلے کیے ہیں جوڈیشری نے، کیا انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ خود باقی ہر چیز پہ سو موٹو لے لیتے ہیں؟ کیا اپنے فیصلے درست کرنے کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے؟ تو کوئی بھائی کو سزا ختم نہیں ہوئی، یہ پتہ نہیں کون سی سزا بھٹی صاحب کو لگی ہے جو ختم ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف صاحب کی، میاں نواز شریف صاحب جب 3 دفعہ پرائم منسٹر ان کو پاکستان کی عوام نے بنایا اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو ڈیلیور کیا ہے، انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کارکردگی کے ساتھ، اور آج بھی مسلم لیگ نون کو ووٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے نام کا ڈیلیور کیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ چلے میں ایک بریک لے رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے تو ڈیلیور کیا ہے، لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو اب آپ چاہے آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ پاور کے اتنے بڑے پلیئرز ہیں جن کے آگے کوئی چیز نہیں کر سکتا، لیکن اگر نواز شریف نے بھی، اگر نواز، میری بات سنیں نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں آپ غلط ہے نا، صاحبہ سن تو لیں، اگر نواز شریف نے انہی پاور پلرز، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور رک تو جائیں ایک منٹ، بات تو کلیئر کرنے دیں مجھے یار، ایک منٹ ٹھہر جائیں، آپ ہی جواب دیں گی۔ اگر نواز شریف نے اسی پاور کوریڈور کے اندر انہی پاور پلرز کی موجودگی میں آپ کے بقول کام کر کے دکھایا، تو اگر شہباز شریف نہیں کر سکے تو پھر شہباز شریف نااہل ہے، وہ نہیں کر سکے۔ What are you trying to say here? ایک منٹ، If you can make a comparison between the two leaders of your own party. I am trying to say کہ میاں نواز شریف نے 3 دفعہ جو ایک کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ 5 سال کی حکومت کی، ان کی پرفارمنس اپنی جگہ پر ہے، اور جو 14 مہینے کی جنگی بنیادوں پر کیا شہباز شریف نے جو ہے وہ لانگ مارچ، فتنے فساد، جلاؤ گراؤ، 9 مئی، بغاوتیں، جو ہے وہ اداروں کے خلاف جو ہے سازشیں، یہ سب ہوتے ہوئے جب پھر یہ ہے کہ ریمیٹنسز ختم کر دو، یہ سب نواز شریف نے بھی بھگتا ہے۔ آپ جانتی ہیں 2014 میں انہوں نے 122 دن کا دھرنا بھگتا، شہباز شریف صاحب انہوں نے ڈان لیگز بھگتی۔ آپ یہ نہ بتائیں، نا، اس کا مطلب نواز شریف از اے سپیریئر لیڈر ٹو شہباز شریف، سمپل سی بات ہے۔ اس میں آپ پاور کوریڈورز کو بلیم نہ کریں، میں بریک پہ جا رہا ہوں۔ نواز شریف میں سب کچھ میرے لیے دونوں قابل احترام ہے، لیکن نواز شریف ہے، شہباز شریف میری آپ کی بات نہیں ہو رہی یار، آپ اپنے آپ کو ان کو رکھے قابل احترام، میں بھی ان کے احترام کا دامن ساتھ نہیں چھوڑ رہا، میں تو انالیسس کر رہا ہوں، مجھے انالیسس تو کرنے دینا یار اپنا۔ آپ کی ڈسکشن ہو یا نہ ہو، مجھے یہ انالیسس یہ مل رہا ہے، یہ تجزیہ میرا یہ بن رہا ہے کہ نواز، ابھی تو شہباز شریف کے لیے بڑی آسانیاں تھیں، میری آپ کے بہاف پہ نہیں کر رہا، آپ کے بہاف پہ نہیں کر رہا، میں اپنی کر رہا ہوں بھائی، میں اپنا کر رہا ہوں، میں ذمہ داری لے رہا ہوں، آپ نے کچھ نہیں کہا مجھے، وہ لوگ خود پروگرام دیکھیں کہ میں کہہ رہا ہوں، سن تو لے کیا کہہ رہا ہوں، او بھائی سن لینا ثانیہ، نواز شریف کے پاس بھی ثانیہ نہیں تھیں، سن لیں عبداللہ یار، میں بریک میں جا رہا ہوں، ذرا میری بات سنوا لیں، پھر بات یہ ہو رہی ہے، نواز شریف کے پاس بھی ثانیہ تھی، شہباز شریف کے پاس تو بہت ثانیہ تھی کہ عمران خان جن کو آپ فطرہ کہتے آ رہے 2014 سے، وہ فطرہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سوار تھے کندھوں پہ، اور نواز شریف کی ایسی تیسی کی ہوئی تھی انہوں نے، خواہ وہ دھرنے ہو، خواہ وہ پاناما ہو، خواہ وہ 122 دن کا دھرنا ہو، لیکن نواز شریف کی لیڈرشپ ڈیفرنٹ تھی۔ اب جب شہباز شریف پاور میں آئے ہیں تو ان کے پاس تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، عمران خان جتنا بھی پرابلم کریٹ کر رہا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، عمران خان کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، اس کے باوجود اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف کچھ نہیں کر سکے اور وہ یہ بیانات دیتے پھر رہے ہیں کہ جی، تو یہ پاور کوریڈور کا قصور نہیں ہے، یہ شہباز شریف کی اپنی نااہلی ہے۔ یہ شہباز شریف خود جو ہے ڈالر 180 پہ جب گیا، عمران چھوڑ کے گیا، 180 کو ملا، آپ 280 پہ لے گئے، زر مبادلہ کو جو ہے آپ اٹھا کے جو ہے جو آپ کا سود ہے وہ 12 سے آپ 22 پہ لے گئے، اس کے بعد مہنگائی کو 13 سے آپ 30 پہ لے گئے، گردشی قرضہ جو ہے وہ آپ نے 17 سے گرا کے 13 کر دیا۔ یہ قصور نہ آرمی چیف کا ہے، نہ نواز شریف کا، شہباز شریف کا ہے، تاریخ میں ایسے لکھا جائے گا۔